خان صاحب، یقینی طور پر اس تقریب کو آپ نے بھی دیکھا. اس تقریب کے اندر بڑی ولولہ انگیز تقریر وزیراعظم پاکستان نے بھی کی، آرمی چیف نے بھی کی. اب جو بات ہارڈ سٹیٹ کے حوالے سے ہے، بالکل حرف بحرف وہ درست بات ہے، لیکن آپ کے ناقدین یعنی حکومت کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلیں، پاکستان آئین اور قانون اور سپریمیسی آف لا کے حساب سے چلے. لیکن پاکستان ایسے نہیں چل رہا. پاکستان تو ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے اور حکومت اس ڈنڈے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہے. نہیں تو جن لوگوں کو ڈنڈے کی ضرورت ہے تو ان کو تو پھر ڈنڈے سے ہی چلانا پڑے گا نا. جو ٹرینز کو اغوا کریں، جو بسوں کو روک کے لوگوں کو اتاریں، لائن میں کھڑا کریں اور ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کریں، جو لوگ جو ہے وہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی بات کریں، جو پاکستان کو جو ہے وہ اگر کسی جگہ سے امداد مل رہی ہے اور اگر وہ امداد نہیں ملتی تو پاکستان ڈیفالٹ ہو کے ایک فیلڈ سٹیٹ بننے کی طرف جا سکتا ہے، جو لوگ وہاں پہ جا کے مظاہرے کریں کہ جی پاکستان کی جو ہے وہ مدد نہیں ہونی چاہیے، جو پاکستان کا دفاع کرنے والے غازیوں کے خلاف جو ہے ایسا زہریلا پراپیگنڈا کریں کہ ان کی حد تک کریں، ان کے خلاف نفرت پیدا کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بالکل ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو علاج اتارا ہے آسمان سے وہ ڈنڈا ہی ہے. اور ان بگڑے تگڑے لوگوں کا ڈنڈے کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے ڈنڈا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. باقی جو لوگ جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو ریاست کے ساتھ مخلص ہیں، بھلے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ رول آف لا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی لا جو ہے وہ معاملات ہونے چاہیے. لیکن جو میرے ملک کے دشمن ہیں وہ مجھے اب کلبھوشن کے متعلق مجھے کوئی کہے کہ جی اسے آپ نے جو ہے وہ اس کے انسانی حقوق کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پابندی نہیں کی، تو اس نے جن لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کی اعانت کرتے ہوئے جن لوگوں کے پرچے اڑائے، جن شہداء کو اس نے جو ہے وہ ان کی شہادتوں کا باعث بنا، انہیں مارا اس نے، تو ان کے انسانی حقوق جو ہے وہ کہاں پہ جا کے میں تلاش کروں. اچھا ران صاحب، تو اس لیے ڈنڈے کی جگہ پہ ڈنڈا ہونا چاہیے اور رول آف لا کی جگہ پہ رول آف لا ہونا چاہیے. ران صاحب یہ بات اب درست ہے، جو ہارڈ کور ٹیررسٹ، دہشت گرد، بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے، ٹی ٹی پی، ان کے الائیڈ پارٹنر، سب کے خلاف ڈنڈا استعمال کریں اور بھرپور کریں. لیکن یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ڈنڈا تو آپ ہم پر آزما رہے ہیں اور تابڑ توڑ آزما رہے ہیں، مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے آپ، یہاں تک کہ آپ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے بھی نہیں دیتے. سن لیں، نہیں تو اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کا ایک سیگمنٹ یا اس کا ایک حصہ جو ہے، جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یعنی اللہ ان کو ناکام کرے، وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ریاست کا، پاکستان کا وہ منہ کالا کرتے پھر رہے ہیں. وہ پوری دنیا میں جس قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، وہ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو ان کا سوشل میڈیا گالی گلوچ بریگیڈ ہے، یہ جب ٹرین اغوا ہوئی ہے تو اس کے بعد جو انڈیا جو جس مہم جوئی میں لگا ہوا تھا، وہ اس مہم جوئی میں ان کا یہ سوشل میڈیا بریگیڈ کیا کر رہا تھا؟ یہ کس کی تائید کر رہا تھا؟ یہ ان کی تائید کر رہا تھا یا وہ اس کی تائید کر رہے تھے؟ یعنی جو میرے دشمن ملک کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں مختلف جو ہے وہ حرکات و سکنات میں، اور اس کے بعد وہ مجھے کہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیاسی رواداری نہیں رکھ رہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے، یہ سیاست کر رہے ہیں. یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی رواداری کا جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے؟ انہوں نے کون سی سیاسی رواداری کا برتاؤ کیا تھا اپنے مخالفین کے خلاف؟ ہم تو پھر بھی اس کے باوجود
ہم تو آج بھی ان کو کہتے ہیں، ہم کل بھی ان کو کہہ رہے تھے، ہم اس وقت بھی جب ہمارے خلاف یہ مقدمہ بنا اس وقت بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں بیٹھ کے جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں، ان کا کوئی حل نکالیں۔ یہ تو نہ اس وقت بیٹھنے کو تیار تھے، نہ یہ کل بیٹھنے کو تیار تھے، نہ یہ آج بیٹھنے کو تیار۔ تو پھر یہ کس جب یہ 24 نومبر کرنا چاہتے ہیں، یہ 26 نومبر کرنا چاہتے ہیں، یہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے باز آنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو پھر گلا کس بات کا؟ پھر یہ اپنی ہمت اپنی طاقت آزمائیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تو پھر جو ہے وہ یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے، پھر اس میں تو پھر جس کا جو ہے وہ جس کی جو طاقت ہے وہ کرے۔ رانا صاحب بڑا کلیئر الفاظ میں پاکستان کے آرمی چیف نے کہا کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ بالواسطہ بلا واسطہ اس کا تعلق آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف جانتا ہے، لیکن دعوے یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی احما پر کر رہے تھے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ بلیف وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہو رہا ہے کہ یہ فیض حمید صاحب کا اکلوتا کردار نہیں ہے، اس کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے بالواسطہ بلا واسطہ؟ نہیں، دیکھیں، جب ایک پروسیڈنگز جو ہیں وہ اگر کسی کے خلاف ہیں تو انہیں پری جج کرنا صرف سیاسی تبصرے کی بنیاد کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بھی پریس کانفرنسز کی ہیں اس میں جو ان کو کویسچنز ہوئے ہیں ان میں ابھی تک تو انہوں نے اس بات کو نہیں کہا، واضح نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں اس کو پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بات ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ پھر وہاں پہ کورٹ مارشل میں آ جائے گی سامنے، اور جو آ جائے گی تو اس میں کوئی اتنا فکر کرنے کی یا اتنا واویلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بعد میں اس نے ہائی کورٹ میں بھی آنا ہے، اس نے سپریم کورٹ میں بھی آنا ہے، تو کسی کا موقف جو ہوگا کہ میرے ساتھ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہاں پہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ رانا صاحب یہ جو اوورسیز کنونشن تھا، اس سے ایک یہ بھی امپریشن ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو ڈائسپورا ہے اس کے اندر بڑا میجر فٹ پرنٹ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ حکومت کی ایک کاوش تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک کنونشن بلایا جائے، بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا جائے تاکہ یہ امپریشن ظاہر کیا جائے کہ لوگ صرف تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں۔ اس میں کس حد تک کامیابی حکومت کو ملی ہے کل کے کنونشن کے بعد آپ کے نزدیک؟ نہیں، یہ کل کا کنونشن ٹھیک ہے، ایک بڑی اہمیت کا حامل ایک جو ہے وہ فنکشن تھا، لیکن اس میں جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہیں، یقیناً وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ان میں لوگ پی ٹی آئی سے بھی ہوں گے، ان میں لوگ پیپلز پارٹی سے بھی ہوں گے، ان میں لوگ پی ایم ایل این سے بھی ہوں گے، ان میں لوگ جماعت اسلامی سے بھی ہوں گے، جے جو آئی سے بھی ہوں گے، لیکن وہ ان جماعتوں میں کے ساتھ ہونے سے پہلے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو کس نے ان کو کہا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 38 ڈالر جو اس سال توقع ہے اوورسیز پاکستانی سے، اگر وہ 38 ارب ڈالر آپ مائنس کر دیں تو پاکستان، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بجٹ بنانے کے قابل رہے گا؟ مہینے میں اگر یہ 4 ارب ڈالر نہ آتے تو پاکستان کو جو ہے وہ دنیا میں کہاں کہاں جو ہے وہ بھیک مانگنی پڑتی، خاک چھاننی پڑتی 4 ارب ڈالرز کے لیے۔ ہم تو 1 ارب بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کون تھا جو یہ مہم جوئی کرنے والا تھا، یا جس نے یہ مہم جوئی کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ ریمیٹنس نہ بھیجی جائے؟ ایسا کرنے والے گروہ کو آپ سیاسی جماعت رکھتے ہیں؟ تو کون تھے وہ لوگ؟ اور جو لوگ وہ تھے ان کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ سیاستدان تھے اور وہ سیاستدان ہیں؟ وہ تو پھر ملک دشمن ہے۔ کی کوشش ہوئی ہے تو اس کوشش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت سے جو ہے وہ کوششیں ہوئی ہیں، اور وہ کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، یہ سازش ناکام ہوئی ہے اور ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی کی کڑی جو ہے وہ ایک یہ اوورسیز پاکستانی کا کنونشن بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا رن صاحب، یہ جو ہم گفتگو پچھلے کچھ دنوں میں سنتے رہے ہیں، جو بہرحال ملک کے اندر، یہ تو بات آپ بھی مانیں گے اور آپ اس کے بڑے خواہاں ہیں،
آپ نے اسی پروگرام کے اندر میرے سامنے بھی کئی دفعہ فرمایا کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اگر کوئی جیل میں ہے باہر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت ساری چیزیں تبدیل نہیں ہوئی. آپ نے کہا ہم نے کاوش کر کے دیکھ لی، اگلی سائڈ سے کوئی رسپانس نہیں ہے. لیکن جو کا آج بھی موقف ہے وہ عمران خان صاحب کا کہ میں قومی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کوئی ذاتی ریلیف یا ڈیل نہیں چاہیے. کیا جو کل پاکستان کے آرمی چیف کا موقف ہے، سارا کچھ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی گفتگو کا اب سپیس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائریکٹلی؟ دیکھیں، آرمی چیف کا جو موقف کل انہوں نے جو ہے وہ بڑی وضاحت سے جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا. وہ دیکھیں، یہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا فرسٹ اور الٹیمیٹ سولجر ہے. جی، وہ پاکستان کا ڈیفینڈر ہے. اس کا یہی موقف ہونا چاہیے، اسے یہی بات کرنی چاہیے. اسے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر نہ صرف اس کا اپنا بلیو ہونا چاہیے، بلکہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہونا چاہیے کہ پوری قوم کو ان کی بات کے اوپر یقین آئے. یہ ان کی جو ہے وہ ایک مقدس اور پرائمری بنیادی ذمہ داری ہے. انہوں نے جو بات کی ہے اس بات میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بتایا ہے، اس کو مضبوط رکھنے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر رکھنے اور اس کا دفاع کرنے کی انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے پوری قوم کو. باقی معاملہ یہ ہے کہ گفتگو وہ کیوں کریں جی اپنا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ گفتگو کیوں کریں؟